اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے، میڈیا، اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق، کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں، تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، تاریخ بھی غلط ملت ہے، مکس ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے۔ ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس سے تو غرض ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس واقعے کے پس منظر، اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی کتنی بوٹیاں بنائی تھی، اس کو بھون کے کھایا تھا یا اسٹیم روسٹ کیا تھا، یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور، اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گرٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی، پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ، ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں، آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ،
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں۔ پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید، وہی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے، پڑھے۔ اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا، یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے۔ تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے، اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے۔ میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات۔ میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا۔ میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے، بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں۔ یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بحیقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر۔ اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا۔ یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں، علامات النبوہ کی حدیثیں۔ آپ کہتے ہیں چھپائیں، اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا، کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں، تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے۔ تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں، عمار بن یاسر کا خطبہ ہے۔ میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو۔ صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں۔ کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے۔ تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کی جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے
4 गुना बड़ी उम्र थी अम्मार इब्न यासिर की, 90+ हो चुके हुए थे, 3-4 गुना उनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत का एहतराम किया। खुद निचली सीढ़ी पे बैठे, बुखारी के अल्फाज हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है सैयदा आयशा, दुनिया और आखिरत में, यानी इज्जत अपनी जगह कायम। यहां लोग समझते हैं किसी की गलती आ गई तो पता नहीं क्या हो गया, वो यार उसका मर्तबा अपनी जगह है, गलती अपनी जगह है, पैगंबर नहीं है वो। और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है, अल्लाह अब देखेगा तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, अली की नहीं अल्लाह की। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, उनका उलुल अम्र मौला अली है, उनकी इताअत वाजिब है। ये अल्लाह ने आजमाया है कि अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। और आप हैरान होंगे, ये हदीस इमाम बुखारी हजरत आयशा की फजीलत वाले चैप्टर में लेके आए हैं। अगर इमाम बुखारी मशवरा कर लेते ना नासबियों से, तो इन्होंने कहा था सर आखिरी सही रखो, पिछला रहन दो, बल्कि पिछले वाला रखो, आखिरी वाला रहन दो, कि आयशा दुनिया और आखिरत में। वो हदीस घटने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, काट छांट करने का। वो आधी हदीसें लिखते हैं ना, आधी हदीस ऐसे लिखते हैं इमाम बुखारी कि सैयदा अम्मार इब्न यासिर ने खुतबे के दौरान फरमाया कि सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, बस। लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी हदीस ली है, आगे वो भी डाला है कि अल्लाह आज़मा रहा है कि आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, जैसे आपके उलमा कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस 6488 आदि बयान करते हैं सारे मौलवी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब, मेरे सहाबा को बुरा मत कहोगे। अगर तुम में से किसी ने ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दिया और मेरे सहाबा ने एक मुद यानी 600 ग्राम खैरात की, आधा किलो, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकती, बस। हालांकि ये मुस्लिम की हदीस स्टार्ट इससे होती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद इब्न वलीद ने गालियां दी झगड़े के दौरान, हालांकि दोनों मुसलमान थे, दोनों सहाबी थे। आपने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो खालिद इब्न वलीद ने तो आगे से नहीं कहा हुजूर मैं भी सहाबी हूं। उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार, तकलीफ उठाना, और खालिद इब्न वलीद ने गोल्डन पीरियड में सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। मैं तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, यानी सुलह हुदैबिया के बाद वाले लोग मेरे इनके बराबर नहीं हो सकते। और जो फतह मक्का पे माफी मांग के मुसलमान हुए हैं, तुलका, मुअल्लफतुल कुलूब, आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहां तो खालिद इब्न वलीद के बारे में बात की जा रही है। और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मेंबरों पे सबो शतम करवाएं सैयदना अली पर, तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना। हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है। और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूं कि जो इनके दिमाग तक ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की हैं ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है? हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गए ना। जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा माअज़ल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी अलैहिस्सलाम तक लेके जा रहे हो नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला तो पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब वो तनकीद है। और ना पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबद तुराब के अल्फाज है।
مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے، سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے۔ اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں، تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ۔ تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں۔ یہ سب مجرمین آل امیہ ہیں، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی اسلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی۔ وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی ہے۔ خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔